السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، آیات مقدسہ 9 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تو اللہ رب العزت کی رہنمائی ایک تو اقتربت الساعہ کے عنوان سے ہم نے سمجھی۔ الساعہ قیامت، الساعہ گھڑی، یعنی وہ گھڑی جو انقلاب کی گھڑی ہے۔ سب سے پہلے قیامت دنیا کی ہے۔ بڑے بڑے متکبرین، بڑے بڑے ظلم کرنے والے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرکین، کفار اور ان کا اعلی کار منافقین طبقہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے، جیسے ہم چاہیں کریں، ناجائز اختیارات استعمال کریں، وسائل قدرت پر قبضہ کریں اور جو مرضی جو جی چاہے کریں۔ جب ان کو سچی جماعتیں حزب اللہ میدان میں اترتے اور پھر ان کا مقابلہ ہوتا، ان کو شکست ہوتی، تو دنیا کے اندر ان کے لیے یہ قیامت بن جاتی ہے، یہ قومی انقلابات ہیں۔ اس لیے جتنے بھی یہاں واقعات آ رہے ہیں، ان واقعات کے تناظر میں، اس کے پس منظر میں ہم نے نتائج دیکھنا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت غور و فکر کہتے ہیں۔ اور یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو تاریخی حقائق ہیں، ان تاریخی حقائق سے کفار مکہ اعراض کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان حقائق کو سمجھیں، اس تاریخ کو سمجھتے ہوئے حال اور مستقبل کی پلاننگ کریں۔ الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا کھول کھول کے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب مقدس حکمت بالغہ، یہ بہت بڑی حکمت کی، عقل کی، دانائی کی کتاب ہے۔ اس کتاب مقدس کی رہنمائی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رہنمائی میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے مطابق نظام بنانے میں برکت ہی برکت رکھی ہے۔ لیکن انہوں نے اعراض کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب آیا۔ پہلی قیامت دنیا میں آئی، شکست ہوئی،
اور یہ کیا کہتے ہیں پھر کافر اس دن کے بارے میں؟ ھذا یوم عسیر، یہ دن بڑا مشکل کا دن ہے۔ غزوہ بدر کا دن قیامت تھی ان کفار پر اور ظالموں پر، مشرکین پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، سچی جماعت کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ آج ابو جہل مارا گیا جو کمانڈر ان چیف تھا ان ظالموں کا، بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے۔ کیا ہوا؟ یہ قیامت ہی تو ہے۔ ان کی سیاسی قوت ختم ہو گئی، معاشی طاقت ختم ہو گئی۔ جب ان ظالموں کی سیاسی طاقت اور معاشی قوت اور وہ اختیارات ختم ہوتے ہیں اور وسائل جو جن پر قبضہ کیا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی کے تناظر میں آج کا درس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک اور قیامت دیکھیے، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے کچھ اشارے فرمائے ہیں، بہت ساری جگہوں پر اس قصے کی تفصیلات ہم سن چکے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قیامت برپا ہو رہی ہے دنیا میں اور آخرت میں بڑی قیامت آئے گی، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے نتیجے میں ہم نے کتنی نصیحت حاصل کی ہے، کتنا غور و فکر کیا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے اس سے پہلے جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندوں کو جھٹلایا، ہمارے بندے کو، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقالوا، اور کہا، مجنون، یہ دیوانہ ہے، وازدجر، اور اس کو جھڑکا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے جو آپ بڑی اعلیٰ فکر کہتے ہو، اعلیٰ پروگرام کہتے ہو، تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، دھمکیاں دیں اور مجنون اور دیوانہ کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے تو آپ نے بد دعا دی۔ فدعا ربہ، آپ نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں عاجز آ گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے، میں نے بڑی کوشش کر لی ہے، اب اے اللہ تو ان سے بدلہ لے۔ دیکھیے بدلہ کیا حال ہوتا ہے، ففتحنا ابواب السماء، پس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بماء منہمر، اور آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، کس طرح؟ منہمر، مستقل، مسلسل، برسنے والا۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی، ایک پہلو یہ ہے، اور شدید مسلسل بارش۔ دوسرا پہلو، وفجرنا الارض عیونا، اور بہا دیے ہم نے زمین میں چشمے، ادھر سے زمین ابل پڑی۔ فالتقى الماء، بس یہ پانی مل گیا، کون سا پانی؟ آسمان اور زمین کا، علی امر قد قدر، جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ہو گیا۔ آسمان کا پانی، زمین کا پانی آپس میں مل گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اللہ رب العزت نے
حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کشتی تیار کیجئے اور کشتی میں آپ اپنے ماننے والوں کو سوار کیجئے اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھائیے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب سے، اس قیامت سے کوئی نہیں بچ سکے گا. کشتی تیار ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کشتی پر سوار کر دیا، اور کشتی تختوں والی تھی اور کیلوں والی تھی، مضبوط کشتی تیار کی گئی. اور سنیے سبحان اللہ، تجری بأعیننا، عذاب آیا، سیلاب آیا، یہ قیامت آئی، اور اللہ کشتی کی حفاظت کرتے ہیں. کشتی بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ چل رہی ہے، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ فرما رہے ہیں ہماری حفاظت میں وہ کشتی چل رہی ہے. یہ سیلاب، پانی، شدت کشتی کو کچھ نہیں کہتی. کیوں؟ کشتی اللہ کی حفاظت میں. اللہ کا تو وعدہ ہے جو کشتی پر سوار ہوگا وہ بچ جائے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہیں ہوا، تکبر کیا، دشمنوں سے ملا ہوا ہے، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. جزاء لمن کان، یہ بدلہ ہے لمن کان، اس شخص کے لیے، کفر، جس نے کفر کیا، جس نے نوح علیہ السلام کی قدر نہیں کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا، سچی رہنمائی کو نہیں مانا، بلکہ ظلم پر قائم رہے، تمام بد اخلاقیوں پر قائم رہے، اور نوح علیہ السلام کو للکارتے رہے، چیلنج کرتے رہے. آج کہاں ہے؟ تباہ و برباد ہو گئے، ہر چیز تباہ ہو گئی. پانی بہا کے لے گیا، سیلاب بہا کے لے گیا، صرف وہ سوار جو کشتی کے سوار تھے میرے عزیزو، وہ زندہ رہے. یہ ہے دنیا کی الساعہ. اور پھر یہ جو بڑی الساعہ ہوگی اس سے بھی نہیں بچیں گے. وہاں بھی اللہ رب العزت جزا و سزا کے، جب اعمال اور کردار جن کا ہے اس کو بدلہ ہوگا، بدلہ ملے گا تو ان کو سزا ملے گی. یہ مستقل وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، مشرقین ہیں، انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں. کذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا ہے انہوں نے، اللہ کے بندے کو جھٹلایا. اللہ کے نمائندے ہیں نوح علیہ السلام. ان واقعات سے ہم نے اخذ کیا کرنا ہے؟ نصیحت، غور و فکر کرنا ہے، نتائج سمجھنے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.